لیکن جس قوم نو بس اتنا لکھن والے لکھ دین با علی دے جشن منایا تیری بگڑی بننی ہے، او قوم پھر عمل وال نہیں آندی. فقط میلاد منا تینوں رنگ لگ جان گے، او قوم وال سجدیاں وال نہیں آندی. پوری پوری رات اسی لوگاں نو نچاندے رہنے ہیں، مصطفیٰ دی سیرت وال لے کے نہیں آندے. آج کوئی بندہ پیر صاحب کو لا کے بوے تے سمجھ دیں بڑا خوش قسمت ہاں جیڑا وقت گزرے ہے پیر کول مولوی کول بڑا اچھا گزرے ہے. علی تو بڑھ کے بھی کوئی پیر ہے سی. میرے آقا کریم ممبر تے بیٹھے نے مسجد نبوی ہے، حضور نے قمیض دے بٹن کھولے تے ٹھنڈی سا لئی. کسے نے آکھیا سونیا کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا یمن وچوں مینوں اپنے عاشق دی خوشبو پئی ہوندی ہے، او دے پیار دی خوشبو پئی ہوندی ہے. آقا کون ہے؟ فرمایا اویس بن عامر میرا ایک دیوانہ یمن دے جنگلاں وچ رہتا ہے کوئی جیڑا میرا یہ جبہ لے لوے تے اویس تک پہنچائی. حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ ذمہ داری لے لی. حضور دا وصال ہو گیا. یہ صرف اپنی ماں دی خدمت دی وجہ تو صحابی نہیں سن بنے. حضور دا دور پایا ہے، ماں اکھاں تو انی ہے نابینی ہے. ایک دن آکھے اماں اجازت دے میں مدینے اپنے آقا نو ویکھتے آواں جا کے. ماں نے آکھیا تو بڑا پیار کردہ ہے اپنے نبی نال، لیکن تیرے بغیر میں نو پانی دین والا کوئی نہیں. چل چلا جا پر وعدہ کر اتھے رکے گا نہیں، زیارت کر کے واپس آ جائیں گا، رکے گا نہیں. وعدہ کر کے چل پے. ہن ذرا صحابی دی تعریف سننا جنہیں ایک لمحے واسطے حضور نو دیکھے ہے کلمہ پڑھ کے، نماز ایک نہیں پڑھ سکیا، روزہ رکھن دا وقت نہیں ملیا، تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا ہے، صرف کلمہ پڑھ کے حضور نو دیکھے ہے. دوجی واری کلمہ بھی نہیں پڑھ سکیا. جیڑی شان ادھی ہے نا او شان غوث اعظم دی بھی نہیں. صحابی اتنا بڑا درجہ ہے. مدینہ پاک پہنچے، سرکار دے در اقدس تے دستک دیتی. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ ساجدہ راکعہ محدثہ محققہ مفتیہ مدققہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے پوچھیا من انت علی الباب، کون ہے دروازے تے؟ امی جی میں اویس یمن تو آئے ہیں، سرکار نال ملنا ہے. آپ نے فرمایا سرکار تے کدھر تشریف لے گئے نے، کوئی اندازہ نہیں کدوں واپس آن گے، تسی مسجد وچ انتظار کرو. کہندے نے مینوں انتظار کرن دی اجازت نہیں، ماں انتظار کر رہی ہوے گی، بس سونے نو میرا سلام دے دے. آج ماں نو بندہ ناراض کر کے تے مسجد میلاد وچ آ کے نعرے مارے باواں کھڑیاں کر کے، اور ساڈا مزاج بدل گیا ہے. اسی انہوں سنی نہیں سمجھ دے جیڑا باں نہ کھڑی کرے، اسی انہوں مومن نہیں سمجھ دے جیڑا سینے دا زور نہ لاوے. مزاج بدل گیا ہے. داد دیو پھر ہوے گا میرے نال پڑھو. او خدا دیا بندیا داد دین دے طریقے ہوندے نے. تینوں کی پتہ ہے کسے دی زبان داد دیندی ہے، کسے دی اکھاں می ورسا کے داد پیاں دیندیاں نے، کسے دا منہ بند ہوندہ ہے تے دل دا رابطہ محمد نال ملیا ہوندہ ہے، اور دل وچ درود پیا پڑھدا ہوندہ ہے. تو خیر آپ واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا کون ہے جیڑا اویس نو میرا جبہ پہنچائے؟ تے انہوں آکھے میرا جبہ پا کے تے میری امت دی بخشش دی دعا کر. آقا کریم دی شان دسنا چاندے سن کہ جو میں نو ویکھ نہیں سکیا لیکن میرے نال سچا پیار کر دے. خیر بات لمبی ہو جائے گی، جو میں بات عرض کرن واسطے گل شروع کیتی ہے. حضرت مولا علی اور حضرت فاروق اعظم جبہ لے کے تے یمن پھر کرن پہنچے. لوگاں نے دسیا ایک اونٹ چران والا دیوانہ اویس نام دا جنگل وچ رہندا ہے.
جنگل وچ پہنچے تے حضرت مولا علی تے حضرت فاروق اعظم نے ویکھیا اونٹ پہ چڑھ دے نے تے او نماز پہ پڑھ دے سلام پھیریا مولا علی نے فرمایا کی نا ہے تیرا؟ آکھے عبداللہ. آپ نے فرمایا ہر بندہ یا عبداللہ اللہ دا بندہ ہے او نا دس جیڑا تیری ماں نے رکھے. فرمایا اویس میرا نا ہے. دونوں نے بغل گیر ہو کے ملے کپڑا کھول کے تے حضور دا جبہ نکالیا. اویس کملی والے نے تیرے واسطے جبہ بھیجیا ہے. حضور کہندے نے اے پاک کہ میری امت دی بخشش دی دعا کر. حضرت اویس کرنی نے جبہ لیا چاڑیاں دے پچھلے پاسے چلے گئے جبہ پہنیا نہیں سر سجدے چ رکھ کے جبہ سر تے رکھ کے آکھیا ربا تیرا یار کہندا ہے اویس جبہ پائے. میں اس وقت تک جبہ پانا نہیں جب تک امت دی بخشش دا وعدہ نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر بات لمبی ہے. دعا کی تھی امت دی بخشش دی. پھر آ کے کچھ دیر بیٹھے. حضرت علی نے فرمایا تو اتنا پیار کرنا ہے تے سرکار نو ویکھن کیوں نہیں آیا؟ رو کے کیا میری ماں دا مسئلہ سی. اچھا اے دسو تسی تے کول بے کے ویکھے ہے دسو حضور دے ابرو پر بٹے اے ابرو ملے ہوئے سن یا جدا سن؟ حضرت علی نے حیران ہو کے آکھیا اے تے اساں کدی غور نہیں کیتا. آپ نے فرمایا تسی کول بے کے نہیں ویکھ سکے مینوں اتھوں پتہ ہے حضور دے ابرو کیویں سن. جیڑا دوروں ویکھدا سی انہوں ملے نظر آندے سن جیڑا قریب تو ویکھدا سی انہوں ہلکے ہلکے جدا نظر آندے نے. حضرت علی نے آکھیا واہ اویس واقعی تو نبی نال سچا پیار کردا ہے. جدے کول امت دے دو غوث بیٹھے ہون عمر بھی بیٹھے نے علی بھی بیٹھے نے تے تھوڑی بات ہو کے کہندے نے السلام علیکم ہن تسی جاؤ تساں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہوئے گی تے میں بھی آخرت دی تیاری کرنی ہے. ہن قیامت نو ملاقات ہوئے گی. آج سانو فکر ہی کوئی نہیں گپا مار دے رہندے ہیں. میرے بھائیو آؤ عشق رسول دا پیغام لے لو سرکار دی محبت بھی کتنے مگن ہو جاؤ اپنے آپ نو نبی کریم دا ایسا دیوانہ بنا لو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں کھان دیاں پی دیاں جیڑا کوئی ویکھے سمجھ جاوے کملی والے دا غلام حضور دا اتنا دیوانہ بن جا تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے.